मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। वो प्रोग्राम और वो प्रोजेक्ट जिसमें इमरान खान हुकूमत को पूरे नंबर मिलने चाहिए, वो उसका एहसास प्रोग्राम है। ये वो प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान के गरीबों के लिए मुख्तस है और जो कि ख़ास तौर पर कोरोना के बाद इस प्रोग्राम के ज़रिए पाकिस्तान के लाखों ख़ानदानों तक उनके दरवाज़े पर इमदादी रकम पहुँचाई गई और जो कि तकरीबन 160 अरब रुपए इमरान खान हुकूमत ने गरीबों को उनके घर तक पहुँचाए। निज़ाम इंतहाई शफ़ाफ़, ये निज़ाम इंतहाई तमाम झंझटों से आज़ाद है। एक गरीब, एक आम पाकिस्तानी के लिए सहल निज़ाम, ना करप्शन, ना इसमें कोई बदनवानी। ये इसीलिए ये प्रोग्राम को ना सिर्फ ये कि आलमी पजीराई मिली, पाकिस्तान में भी इमरान खान हुकूमत के नाक़दीन इसकी जो कामयाबी है उसको सराह रहे हैं और यकीनन ये पाकिस्तान के गरीबों के लिए कोरोना के माहौल में एक बहुत ही बड़ी मदद साबित हुई है और यकीनन ये इस हुकूमत का बड़ा शानदार प्रोग्राम है। इमरान खान को यकीनी तौर पे और वाज़ेह तौर पे और सही है कि उन्हें इस पर नाज है और जिसके ऊपर मेरी गवर्नमेंट को ख़ास फ़ख्र है, जो हमारा एहसास प्रोग्राम था। क्योंकि हमें एकदम पता था कि जब आपने एकदम एक लॉकडाउन किया तो उसका असर तो पड़ना है, गुर्बत बढ़नी है। सबसे ज़्यादा लॉकडाउन का असर गरीब तबके पर पड़ रहा था, तो उसको बचाने के लिए हमने एहसास प्रोग्राम किया और बड़े थोड़े वक्त में और इसका कोई पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के अक्सर ममालिक में इसका कोई और प्रेसिडेंट नहीं है। इस तरह की कोई और किसी ने इतनी कामयाबी से इतना बड़ा प्रोग्राम इतने छोटे वक्त में इतना ज़्यादा पैसा इतने ज़्यादा लोगों को और शफाफियत से पहुँचाया जिसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशंस नहीं थी। अच्छी बात यह है कि इसे अब मज़ीद वसी किया जा रहा है, इसमें तोसी की जा रही है और बताया गया कि 17 लाख ख़ानदानों तक अब ये पहुँचाया जाएगा। इसके लिए 303 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और बहुत ही यकीनन हर लिहाज से गरीब पाकिस्तानियों के लिए ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई सियासी तरजीहात शामिल नहीं है और यही वजह है कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा सिंध के अवाम में हुआ है, जहाँ पर गुरबत शायद पंजाब से कहीं ज़्यादा है या दूसरे सूबों से ज़्यादा है। एहसास प्रोग्राम में सिंध के गरीबों तक सबसे ज़्यादा मौसर अंदाज में पहुँचा है। एहसास प्रोग्राम की दाई बानी हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल है, वो पाकिस्तानियों में से शामिल हैं जिनका बड़ा ही डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल कैरियर है। हुकूमत के उन मुशीरान और मावनीन में शामिल हैं जिनमें से कभी अक्सर तनकीद भी होती है। डॉक्टर सानिया निश्तर हमारे साथ मौजूद है, वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए सोशल प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी एलिविएशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी टीम को बहुत मुबारक हो। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के गरीबों के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही जुडिशियस, बहुत ही फेयर प्रोग्राम आपने चलाया है जिसके ज़रिए तकरीबन 160 बिलियन रुपीस जो है वो गरीबों में तकसीम हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये अचीवमेंट है क्योंकि इसकी ट्रांसपेरेंसी हम देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार है और बहुत ही जुडिशली ये सारे पैसे लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। अब अगला कदम है क्या डॉक्टर साहब इसका? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कामरान साहब अपने शो में बुलाने का। अभी जो हमें जो बजट मिला है जी वो 203 अरब है और हमारा जो हदफ है वो 1 करोड़ 69 लाख ख़ानदान हैं, जो कि अगर आप फैमिली साइज़ से देखें तो ये पाकिस्तान की आधी आबादी बनती है। तो अभी रकम की तरसील जारी है। अभी हमने 1 करोड़ 35 लाख ख़ानदानों को उन तक रकम पहुंचाई है और इंशाअल्लाह हमारा प्लान है कि अगस्त के महीने में पूरे ख़ानदानों को रकम दे दी जाए और उसके बाद हम जो अपनी रेगुलर एहसास ऑपरेशंस हैं वो शुरू करेंगे। जो आपको मालूम है कि एहसास के बहुत सारे दीगर प्रोग्राम्स हैं। हमारा नेशनल सोशियो इकोनॉमिक सर्वे साहब, तो ये जो है ये जो अभी ये जो फेज़ है जिसमें 203 अरब रुपए आप तकसीम करेंगी, ये है एमरजेंसी फेज़, यानी कि जो कोरोना से मुतासरीन हैं उनके घरों तक ये पैसे आपने पहुँचाए हैं। इसके बाद क्या होगा जब ये रकम इनसे खर्च हो जाएगी, फिर आगे बात कैसे बनेगी?
جی یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ احساس ایمرجنسی کیش جو کووڈ-19 کے تناظر میں جو پروگرام تشکیل دیا گیا تھا، اور وہ اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ دہاڑی دار طبقے پہ مشتمل ہے، وہ غیر رسمی شعبے میں سیلف امپلائڈ لوگ ہیں جن کی لائیولی ہوڈز کو، جن کے روزگار کو کرونا وائرس نے بہت بری طرح متاثر کیا تھا۔ تو یہ پہلا جو سائیکل ہے اس کو ہم کمپلیٹ انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم آن گراؤنڈ سچویشن دیکھیں گے کہ معیشت کا پہیہ کس طرح چل رہا ہے، کس طرح ضرورت اور ایمرجنسی کیش کی ہے، اور پھر کابینہ کے لیول پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ جو دوسری ویو ان لوگوں کو ہم نے دینی ہے یا نہیں، اور اگر دینی ہے تو کب دینی ہے اور کتنے اماؤنٹ کی دینی ہے، تو اس کا ابھی تعین انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ کیا پلان ہے؟ آفٹر آل ہمیں تو لوگوں کو اسکل کرنا ہے، ہمیں ان کو روزگار دینا ہے، ہمیں تو ان کو سسٹیننس دینی ہے، ہمیں ڈول پہ تو لوگوں کو نہیں رکھنا ہے نا جو کہ کچھ کر سکتے ہیں، اس کے لیے احساس پروگرام۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، یہ تو ایمرجنسی کیش کا کمپوننٹ تھا اور ان لوگوں کے لیے جن کے لیے زندگی کا پہیہ بالکل ہی رک گیا تھا اور لوگ بالکل فاقوں پہ آ گئے تھے۔ جب ہم نے ایمرجنسی کیش کی آپریشنز شروع کی تھی تو یہ تو ایک ایمرجنسی میجر تھا۔ جو ہماری ریگولر احساس کی جو پروگرامز ہیں اس میں ایک تو احساس کفالت ہے جو بالکل ان لوگوں کے لیے جو بالکل ہی کچھ کام نہیں کر سکتے، بالکل ہی سماجی تحفظ کے حقدار ہیں۔ پھر احساس بلا سود قرضوں کا پروگرام ہے، احساس آمدن کا پروگرام ہے، احساس کے پاورٹی گریجویشن سے یعنی کہ غربت سے نکلنے کے اور کئی پروگرامز ہیں، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ کا پروگرام ہے، دیگر کئی پروگرامز ہیں جو کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہمارا اسی چیز پہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کو ابھی ہمارے حکومت کے ظاہر ہے کہ بہت ہی کنسٹرینٹس ہیں، بہت ہی مشکلات ہیں، اس کے باوجود 203 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے اس ایمرجنسی ریلیف پروگرام کے تحت جو کہ آپ نے لوگوں میں ماشاءاللہ تقسیم کیے، 70-80 ارب روپے اور تقسیم کر دیں گی۔ یہ جو دوسرے آپ کے پروگرام جو بھی آپ نے گنائے ہیں ان کے لیے بجٹ ایلوکیشن ہو گئی ہے؟ آپ کے پاس ریسورسز فنڈز ایلوکیٹڈ ہیں؟ جی ہاں، 2020-21 کا جو بجٹ ہے اس میں ہمارے پوری طرح سے ہماری بجٹنگ ہوئی بھی ہے، اور یہ جو ایمرجنسی انویلوپ تھا وہ ہمیں دیا گیا تھا، اور انشاءاللہ اگست کے اینڈ تک یہ ایمرجنسی انویلوپ جو ہے وہ ہم اس کا ایکسپینڈیچر پورا کر دیں گے۔ بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جس طرح سے یہ پروگرام انیشیٹ کیا گیا، لانچ کیا گیا، ایکسیکیوٹ کیا گیا، اتنا میسو پروگرام اتنے کم عرصے کے اندر پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، بلکہ شاید خطے میں کوئی اس انداز کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بڑے لیسنز بھی لرن ہوئے ہوں گے نا آپ لوگوں کو؟ جی ہاں بالکل، اس میں بہت ہمیں انسائٹس ملی ہیں، اور بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ یہ ہم نے کس طرح سے یہ ایگزیکیوٹ کیا ہے اور اس کی کیا لیسنز لرنڈ ہیں۔ تو آج کل، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں ہم نے ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے، تو رپورٹ شائع کرنے کا ایک تو مطلب ہے کہ ایک ٹرانسپیرنسی میجر ہے کہ حکومت پہ جو بھی حکومتی سطح پہ جو بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے، جو بھی پالیسی سازی ہوتی ہے، وہ پوری طرح شفافیت سے عوام سے شیئر کی جائے۔ دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ کیونکہ یہ ایک بالکل نئی چیز تھی، ہم نے پورا ایک اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل طریقہ کار سے کیش کی پیمنٹ کی ہے۔ ایس ایم ایس آتا تھا، اس سے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر آتا تھا، وہ ڈیفرنٹ ڈیٹا بیسز کو ہٹ کرتا تھا، وہاں سے ڈیفرنٹ میسیجز آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتے تھے، اور پھر لوگوں کو پیمنٹ کیو میں ڈالا جاتا تھا، اور پھر ایک تاریخ کا میسیج جاتا تھا کہ جی اس دن آپ جا کے اپنے پیسے لے لیں، اور پھر پیمنٹس جو ہوتی تھیں وہ بایو میٹرکلی ویریفائی ہوتی تھیں ان ریئل ٹائم۔ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل تھا، اس میں ہیومن انٹرفیئرنس کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، ٹوٹلی غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوا ہے، رول بیسڈ ہے، اور ہم نے اس میں پاکستان کی جو بھی ڈیجیٹل کیپیسٹیز ہیں، سیل فون پینیٹریشن ہے، انٹرنیٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈز
کی یونیک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم ہے، نادرا میں جو بائیومیٹرک کی کیپیبلٹی ہے، ان تمام چیزوں کو جوڑ کے یہ نظام بنایا ہے. آپ کو پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں آئی تھی ٹو ڈسکرائب کہ 2019 میں ہم نے یہ کافی انویسٹمنٹ کی تھی اس پہ. ایک نیا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم پروکیور کیا، اس کی پروکیورمنٹ خوش اسلوبی سے کی تھی. پھر ہم نے ڈیٹا انالیٹکس کا میکانزم وضع کیا تھا جس کے ذریعے ہم نے 8,20,000 لوگوں کو جو حقدار نہیں تھے ان کو BISP کی فارمل لسٹ سے نکالا تھا. ایک ڈیمانڈ بیس SMS سسٹم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہمارے ساتھ موجود تھے. انتہائی کامیاب پروگرام عمران خان حکومت کا احساس پروگرام، خاص طور پہ اس کا کیش ایمرجنسی پروگرام. کمرشل بریک اس کے بعد بہت ہی دلچسپ موضوع ہے. سونے کی قیمتیں دنیا کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. دنیا میں کبھی بھی سونا اتنا مہنگا نہیں تھا. پاکستان میں تو یہ غریب اور عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور نکل گیا ہے. یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، اس دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کرونا وبا کا عجیب و غریب اثر ہوا ہے، اور جب بھی دنیا میں تلاطم پیدا ہوتا ہے، دنیا کے وجود کے حوالے سے شدید معاملات سامنے آتے ہیں، تو وہی ہوا. یعنی کہ دنیا بھر میں جن لوگوں کے پاس اثاثے تھے، جن کے پاس پیسے تھے، انہوں نے سونا خریدنا شروع کر دیا. دنیا میں ایسا سونا خریدا گیا جس کی مثال نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر سونے کی قیمتیں پہنچ گئی. پرسوں یہ تقریباً $1942 پر اونس تک ہو گئی تھی سونے کی قیمت، جو کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. اتنا مہنگا سونا کبھی نہیں ہوا تھا. اور پاکستان میں سونا 1,23,000 روپے تولہ ہو گیا تھا، جو کہ وہ بھی اپنی بلند ترین سطح ہے، جو آج اور کل کم ہو کے تقریباً 1,21,000 روپے تولہ ہو گیا. یعنی کہ 1,23,000 روپے تولہ پاکستان میں سونا سننا ناممکن تھا، کبھی آج تک کسی نے نہیں سنا تھا. اور 1.25 لاکھ روپے تولہ تو سمجھے کہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے سونے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. سمجھیے کہ جان ہی چھوٹ گئی. سونے کی قیمتوں میں یہ عجب تلاطم اور انتہائی غیر متوقع اور انتہائی تاریخ ساز تلاطم جو ہے، اس کا پس منظر آپ کو دکھاتے ہیں. پوری دنیا میں سونے کی قیمتیں چھپڑ پھاڑ کر آسمان چھوتی جا رہی ہیں. اس سال کورونا وبا کی وجہ سے دنیا بھر کی معیشتیں متاثر ہوئی ہیں. اس لیے سرمایہ کار اپنے اثاثوں کو محفوظ بنانے کے لیے سونے کی سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں. امریکہ اور چین کی معاشی چپکلش اس معاملے کو مزید ہوا دے رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں سونے کی قیمت میں مسلسل اور غیر معمولی اضافے کا رجحان ہے. اس مہینے 24 کیرات سونے کی قیمت میں 8.58% اضافہ ہوا. 6 ماہ کے دوران سونا 33% مہنگا ہوا، اور ایک سال میں سونا 41% مہنگا ہو چکا ہے. پورے ایک سال پہلے 28 جولائی 2019 کو سونا 84,400 روپے تولا تھا، جبکہ تقریباً 1.5 سال پہلے 31 دسمبر 2018 کو سونا 56,200 روپے تولا تھا، جو آج 2 گنا سے بڑھ کر 1,21,000 روپے تولا ہو گیا ہے. پرسوں بین الاقوامی صرافہ بازار میں فی اونس سونا $46 کے اضافے سے $1,942 کا ہونا 9 سال کی بلند ترین سطح ہے. ستمبر 2011 میں سونے کی عالمی منڈی میں قیمت $1,925 فی اونس تک پہنچی تھی، لیکن پاکستان میں اس وقت ڈالر 85 روپے کا تھا. اس لیے فی تولہ سونے کی قیمت پاکستانی روپے میں 60,000 کے لگ بھگ رہی تھی. سونے کی قیمت پر حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ برقرار رہے گی، بڑھے گی یا کم ہوگی. امریکی جریدے فوربس کے مطابق سونے کی قیمت $2,000 فی اونس تک بھی پہنچ سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک آج نئی شرح سود کا اعلان کرے گا، اور شرح سود پر تبدیلی ڈالر کی قدر پر اثر ڈالتی ہے، اور اس کا اثر سونے کی عالمی قیمتوں پر بھی پڑتا ہے. دلچسپ موضوع ہے اور ہر گھر کا موضوع ہے، کیونکہ سونا بہرحال ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر کی دلچسپی اس میں موجود ہے. ہماری کلچرل ریزن ہے اس کے پیچھے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آصف ارسلان سوبرو، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں KSB سیکیورٹیز کے. بہت بہت شکریہ سوبرو صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سونے کی ڈیمانڈ، سونے کی طلب، سونے کی خرید اس وقت بڑھتی ہے جب دنیا میں جنگیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی بڑی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سیف ہیون ہے، اس میں جائیں. اس دفعہ جو یہ سب کچھ ہوا، اس کی کیا بڑی وجہ؟ ہم یہ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ کرونا ہی تھا؟ لوگوں نے کہا کہ نہ جانے یہ بیماری کہاں جا کے تھمے گی اور دنیا میں کیا آفت لائے گی. جی کامران صاحب، بہت شکریہ یہاں پہ انوائٹ کرنے کا. آپ نے بالکل درست فرمایا. سب سے پہلے تو سونے کو ایز اے کرنسی دیکھا جاتا ہے گلوبلی، اور یہ اس کا اسٹیٹس جو ہے ہزاروں سالوں سے برقرار ہے.
پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا 1930 میں جب جنگیں ہوئی تھی تو سونا تب بھی ڈبل ہو گیا تھا، اور اس سے ریسنٹلی ہماری جو سائیکل میں 2008 میں ہم نے دیکھا تھا سونے کی قیمتیں ڈبل ہوئی تھی. وہ اس وجہ سے یا تو وارز ہوں گلوبلی یا تو اکنامک حالات دنیا میں بحران کی طرف چلے جائیں. اس مرتبہ کورونا کی وجہ سے جو بحران آیا ہے اس کا اینڈ ابھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ اکنامک ڈیمیج کتنا ہوا ہے. اسی لیے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب لوگ حالات خراب ہوتے تھے دیکھتے تھے تو وہ ڈالرز خریدتے تھے، جاپنیز ین خریدتے تھے یا گولڈ خریدتے تھے. ابھی پہلی مرتبہ زندگی میں ڈالر پہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ تقریباً -1% ریئل ہو گیا ہے. تو لوگ جو ہے یہ فیاٹ کرنسی جو پیپر کرنسی ہے اس پہ لوگوں کا بھروسہ زیادہ سے زیادہ اٹھتا جاتا ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ سینٹرل بینکس بھی اپنے سونے کی اپنے ریزروز بڑھا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر بھی یہ پرچیزنگ پاور آ رہا ہے کہ سونا خریدا جائے، اور گلوبل انویسٹرز بھی اس کو چیز کر رہے ہیں. تو اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈالر اگر دنیا کی مارکیٹ میں نیچے جا رہا ہوتا ہے تو سونے کی قیمت بڑھ رہی ہے. پاکستان انفارچونیٹلی ہمارے روپے کی قدر میں بھی کمی آئی تھی ڈالر کے خلاف، ایک تو یہ ہمیں نقصان ہوا تھا، اور دوسرا گلوبلی ڈالرز کے ساتھ ساتھ آپ کے گولڈ پرائسز بھی بڑھتے جا رہے تھے، بیکاز لوگوں کے اندر بہت بڑا پینک ہے، انسرٹنٹی ہے. اگلے 6 مہینے تک تو ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ پین جا کے کب تک رکے گا. تو سومرا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب آپ سونا خریدنے رکھتے ہیں تو اپیرنٹلی اس کے وہ ریٹرنز آپ کو نہیں ملتے ہیں جو آپ کو کہیں اور ملتے ہیں. اور اس زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ کرونا کی وجہ سے ڈیمانڈ گولڈ کی بڑی، جبکہ دوسری ایسٹ کلاس موجود تھی، یعنی کہ اسٹاک مارکیٹس میں انٹرنیشنل اسٹاک مارکیٹ، وال اسٹریٹ وغیرہ تو آسمان پہ پہنچ گئی اسی ماحول کے دوران. لیکن اس کے باوجود لوگ سونے میں آئے. ایک تو مجھے یہ صرف بتائیے کہ اس میں کتنے لوگ تھے جو کہ سیریسلی اپنے آپ کو پلیس کر رہے تھے سیف ہیون میں کہ یار بس ٹھیک ہے ادھر رکھ کے بیٹھ جاؤ. کتنا اس میں پھر اسپیکولیشن شروع ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ اس کی قیمت بڑھاؤ اور پھر فائدے اٹھاؤ اور نکل جاؤ. کتنا اس میں سٹے کا عمل تھا پھر؟ سر اگر ہم دیکھیں گے گلوبل مارکیٹس میں تو 80 to 90% وی شوڈ سے کہ جینوئن انویسٹرز ہیں جن کو دنیا میں کوئی اور ایسٹ کلاس نظر نہیں آتی. اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، S&P اوپر جا رہی ہے اور جگہ پہ، لیکن وہ سینٹرل بینک کے لیکوڈیٹی کے اوپر وجہ سے جا رہی ہے. لیکن لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ اکنامک اور اسٹاک مارکیٹ میں کوئی ریلیشن ہے اس وقت. اسی لیے میجورٹی جو ہے یہ جینوئن بائنگ ہے. گلوبل فیئرز ایسے ہیں جو ہم نے 20-30 سالوں میں نہیں دیکھے. اور ہماری ایکسپیکٹیشن یہ کہتی ہے کہ آج بھی لوگوں کی گولڈ ایک پریفرڈ ایسٹ کلاس ہے اپنے پورٹ فولیو میں ڈائیورسفیکیشن کی وجہ سے رکھنے کے لیے. ویسے 3 سے 5 سال میں پھر بھی اسٹاکس مارکیٹ اور لوکل انویسٹرز کے لیے بھی اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ میں زیادہ گنجائش ہے، لیکن ایک پورٹ فولیو کا حصہ لوگ اپنے گولڈ میں رکھیں گے. یہ فرمائیے گا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں جو یہ لیولز آ گئی ہیں جس کی ایک بڑی وجہ ظاہر ہے کہ روپے کی قدر ہماری کم ہوئی ہے، ڈالر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے، تو اب اس ہمارے ملک میں اس کی ڈیمانڈ پہ کتنا اثر پڑے گا؟ کیونکہ یہ تو بیونڈ ایک کامن فیملی کی ریچ سے باہر ہو گئی ہے. اور پھر یہ کہ ایک ایسٹ کلاس کے طور پہ اس میں کوئی انویسٹمنٹ میں چام باقی ہے یہاں پر، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے اگر یہ ڈیمانڈ جو ہے کم ہوتی ہے تو کیا اس کی بیسس پہ سونے کی قیمتیں کچھ کم ہو سکتی ہیں؟ کامران صاحب یہ پرائسز تو ہیں انٹرنیشنلی لنکڈ ہیں، تو اگر ڈیمانڈ لوکلی کم بھی ہو جاتی ہے تو پرائسز میں زیادہ ڈکلائن نظر نہیں آئے گا. لیکن جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کو یہ بھی علم ہوگا سب کو کہ FATF کی ریکوائرمنٹس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں گولڈ کی ٹرانزیکشنز کو بھی ڈاکیومنٹ کرنا ہے. تو جب وہ انفورسمنٹ پہ آئے گی ہم دیکھیں گے تب جا کے ہماری ڈیمانڈ اسپیکولیٹر سے زیادہ بڑھے گی بنسبت جینوئن انویسٹر سے، جو آج کل تو افورڈیبلٹی کے اندر یہ گولڈ کر ہی نہیں سکتے. اور اس کے اثرات دنیا کی جو سینٹرل بینکس ہیں، جو مرکزی بینکس ہیں، وہ اپنے پاس گولڈ لے کے رکھتی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے مرکزی بینکس کی، سینٹرل بینکس کی. ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا سینٹرل بینک بھی گولڈ رکھتا ہے اپنے ریزروز میں؟ جی دیر از اے ویری اسمال پروپورشن، بہت چھوٹا پروپورشن ہے. لیکن اس وقت تو جس IMF پروگرام کے ہمارے اندر ہیں تو ہمیں ہارڈ کرنسیز چاہیے اپنے ٹریڈ کرنے کے لیے. جب گنجائش ہوتی ہے تو ملک جو ہے اپنے سینٹرل بینکس کو یوز کر کے اپنے ریزروز بلڈ اپ کرتے ہیں گولڈ کے اندر. ٹرکی کرتا ہے، چلی کرتا ہے، چائنا کرتا ہے، انڈونیشیا کرتا ہے، انڈیا کرتا ہے. میجورٹی ملکوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے پروسیس. بہت بہت شکریہ آصف ارسلان سومرو، مینیجنگ ڈائریکٹر KSB سیکیورٹیز ہمارے ساتھ موجود تھے. دلچسپ موضوع سونے کی قیمتیں
छप्पर फाड़ के निकल गई हैं। दुनिया की तारीख में इतना महंगा सोना कभी नहीं हुआ था। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। बहुत ही खुशगवार खबर है, बिल आखिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उस अमल का आगाज़ हो गया जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान के इमेज में बेहतरी होगी। यानी कि आज कौमी असम्बली में उन 2 बिलों की मंजूरी हो गई जिसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, और ये उस एक्शन प्लान का हिस्सा है जो FATF ने पाकिस्तान को दिया। ये पाकिस्तान की साख का मामला है, पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला है, और सबसे ज़्यादा जैसा कि हम इस प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि FATF के एक्शन प्लान पर अमल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ख़ुद पाकिस्तान को है, पाकिस्तान की मईशत को है, पाकिस्तान की दस्तावेज़ी मईशत के लिए ये बहुत ही ठोस डेवलपमेंट्स हैं जो कि हो रही हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हम मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म कर रहे हैं, हम इसके ज़रिए उन तमाम एवेन्यूज़ को ख़त्म कर रहे हैं जिससे दहशतगर्दी की सरपरस्ती होती है या सरमायाकारी होती है। हर लिहाज से पाकिस्तान दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि हम अपने इस अज़म में मुसम्मम हैं कि हम हर सूरत में, किसी सूरत में पाकिस्तान को गैर दस्तावेज़ी मईशत का हिस्सा नहीं बनने देंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, हुंडी हमारे यहाँ मईशत से हम खारिज कर रहे हैं, और इसके अलावा दहशत गर्दी की हर तरह से हम बेखनी करने के लिए मुसम्मम इरादा कर चुके हैं। यकीनन इस सिलसिले में ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, गो कि पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातें इसकी मुखालफत करती रही, आज भी उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन जो भी हुआ उसके नतीजे में 2 अहम क़वानीन यानी कि सलामती कौंसिल एक्ट 2020 और इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 आज कौमी असम्बली में मंजूर हो गया है। लेकिन म्यूचुअल असिस्टेंस के हवाले से जो बिल है वो कौमी असम्बली से पहले ही मंजूर हो चुका है, और अब ये तमाम मामला कल इसके लिए मुश्तरका इजलास होगा पार्लियामेंट का, और शायद इसकी वजह यह है कि सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत नहीं है, वहाँ अपोजिशन की अक्सरियत है, लेकिन जब मुश्तरका इजलास होगा तो ये तीनों बिल वहाँ पर आसानी से मंजूर भी हो जाएंगे। बहुत ही खुशगवार, पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट रही, गो कि आज इस मौके पर कौमी असम्बली में जमहूरी जो अंदाज़ होता है उसके ऐन मुताबिक अपोजिशन ने खूब हंगामा आराई की। अच्छा होता कि वो वोटिंग में भी हिस्सा लेते, लेकिन वो वॉकआउट कर गए, लेकिन हंगामा करने के बाद। The bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the entire Terrorism Act Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think I sent Secretary the motion adopted. The bill is passed. The United Nations Security Council Act 1948. Now I put the motion to the House. It has been moved that Bill 2020 be passed. the United Nations Security Council Amendment 2020 be passed. All those in favor say aye. All those say no. I think I say it consequently the motion is adopted and the bill is passed. पाकिस्तान को इस हवाले से FATF को अपने जो उसने एक्शन प्लान पे अमल दरामद किया है, यानी कि कानून साजी करनी है, उसकी अमल दरामद रिपोर्ट 6 अगस्त से पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप में जमा करानी है, जबकि कानून साजी को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त है। अक्टूबर में FATF का इजलास होगा पेरिस में, जहाँ पर पाकिस्तान का केस पेश होगा, और हर लिहाज से पाकिस्तान ने बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट की है। अल्लाह करेगा जिस अंदाज से पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया है, पाकिस्तान इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से भी निकल सकता है। यह आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में गुज़िश्ता हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जून 2018 में शामिल किया गया था, और इस प्रोग्राम में भी कल हमने शाहिद खाकाल अब्बासी साहब से भी दरख्वास्त की थी, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है, ये पाकिस्तान की साख का मामला है, पाकिस्तान के इमेज का मामला है, और क्योंकि जब आप वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। इस बिल की खुदारा हिमायत करें, लेकिन उनके ज़ाहिर जवाबात थे जो कि उनकी अपनी सियासी सोच और उनकी पार्टी पोजीशन के हवाले से थे। मगर आज की इस खुशगवार डेवलपमेंट पर बात करेंगे। बहुत ही मेहनत से काम किया है, हुकूमत का केस भरपूर अंदाज में लड़ा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चोटी के रहनुमा जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम साहब। बताइएगा, ये बड़ी ही पॉजिटिव आज माशाल्लाह डेवलपमेंट हो गई है। कल ये कानून बाकायदा मंजूर भी हो जाएगा। दुनिया को और FATF का पैगाम दे रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं उस पर अमल कर रहे हैं। अब खुदारा हमें ग्रे लिस्ट से फारिग किया जाए। खान साहब, आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के मार्ज़े वजूद में आने से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे जा चुका था। जून 2018 में हमारी हुकूमत अभी नहीं आई थी। अब हमारा ये कोशिश रही है पहले दिन से, जब से हुकूमत में आए हैं, कि हमें ग्रे लिस्ट से निकलना चाहिए, और भारत की कोशिश रही है कि हमें वो ब्लैक लिस्ट पे धकेलना चाहते थे।
بلیک لسٹ اگر ہم اس میں آ جائیں تو اس کے جو بھیانک اور منفی اثرات ہماری معیشت پر، ہماری ٹریڈ پر، ہماری انویسٹمنٹس پر، ہمارے ٹریول ریسٹرکشن آ سکتی ہیں، اور اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوگا معاشی پاکستان کے لیے. ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، بھارت ہمیں دھکیلنا چاہتا ہے. ہماری حکومت نے عملی اقدامات اٹھائے، ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیا. دہشت گردی کے خلاف ہماری افواج نے جو کوشش کی دنیا کے سامنے ہے، اور دنیا نے اعتراف کرنا شروع کر دیا کہ ہاں اب سوچ بدل چکی ہے اور پاکستان کی یہ حکومت سنجیدہ ہے اور فیکٹ پہ آگے بڑھنا چاہتی ہے. انہوں نے اعتراف بھی کیا، جو آخری میٹنگ پیرس میں ہی انہوں نے کہا ہم اعتراف کرتے ہیں لیکن کچھ قانونی تقاضے ہیں جو آپ کو مزید پورے کرنے ہوں گے. ہم نے ان کا احاطہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ 11 کے لگ بھگ مزید قوانین ہیں جن پہ لیجسلیشن درکار ہے. ان میں سے 3 ایسے ہیں جو ٹائم بارڈ ہیں اور ہمیں اس پر فل فور لیجسلیشن کرنی چاہیے. اس میں جیسے آپ نے کہا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 2020 ہے، اس میں یو این اپنا سیکورٹی کاؤنسل کا 1948 کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور میوچل لیگل اسسٹنس 2 آج اسمبلی سے پاس ہو چکے، نیشنل اسمبلی سے، اور ایک نیشنل اسمبلی پہلے ہی پاس کر چکی ہے. تو نیشنل اسمبلی نے تو تینوں بل پاس کر دیے، اب سینٹ پہ ہے. کل صبح 11 بجے سینٹ کا اجلاس ہے اور میں ایک مرتبہ پھر تمام معزز سینیٹر سے گزارش کروں گا پاکستان کے ناطے، پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے نہیں، پی ٹی آئی کے لیے نہیں، یہ آپ نے ووٹ دینا ہے پاکستان کے لیے. چنانچہ اپنا ووٹ مثبت طریقے سے ان بلز کے لیے دیجیے. مخدوم صاحب کل تو جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس میں تو کل یہ جوائنٹ سیشن ہوگا نا سینٹ کا، یہ جوائنٹ سیشن کی ضرورت پڑی ہے. خان صاحب جوائنٹ سیشن بھی ہوگا. پہلے جو 2 بل آج اسمبلی نے پاس کیے ہیں وہ ریفر ہوں گے اسٹینڈنگ کمیٹی سے ٹو دا سینٹ، سینٹ ان پہ ووٹ کرے گی، اور اس کے بعد جو جوائنٹ سیشن ہے وہ ایم ایل اے میوچل لیگل اسسٹنس کا بل ہے اس پہ ووٹ کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو کل 2 سیشن ہوں گے، ایک سینٹ کا ہوگا اور ایک جوائنٹ سیشن ہوگا. 11 بجے سیشن ہوگا سینٹ کا اور پھر غالباً 2 بجے سیشن ہوگا جوائنٹ سیشن ہوگا جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں ملیں گے. ہم تقاضا کر رہے ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ اس میں بڑی بدمزگی رہی ہے، بڑی بدمزگی رہی، آج بھی بدمزگی رہی، کل بھی بہت بدمزگی رہی. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپوزیشن اس میں شامل ہوتی، اور کل جب ہم شاہد قاہل عباسی صاحب سے کہہ رہے تھے ان سب کا گلہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو نتھی کر دیا. وہ کہہ رہے تھے آپ نے نتھی کر دیا نیب کے ساتھ، نیب کے ترمیمی جو ہمیں قوانین ہیں اس کے لحاظ سے، اور اس میں پھر یہ گورنمنٹ کا قصور ہے کہ آپ نے جو ہے اس میں نیب کے ساتھ اس کو نتھی کر دیا. اور اس کے علاوہ پھر آپ اکنامک ٹیررزم ایکٹ کا ایک نیا قانون لے آئے جس کا ایف اے ٹی ایف سے کوئی تعلق نہیں تھا. گویا کہ اپوزیشن کا خیال یہ تھا کہ اس کو پیچیدہ بنانے میں حکومت کا قصور ہے. نہیں خان صاحب، حقیقت یہ ہے جو اکنامک ٹیررزم کا بل جو ہے ان پہ ان کو اعتراضات تھے، ہم نے وڈرا کر لیا، جواب آ گیا. جہاں تک ان 3 بلوں کا تعلق ہے اس پہ تو ہمارا اتفاق رائے ہو چکا تھا. ہماری جو آپس میں مشاورت ہوتی رہی ہے پیٹف پر ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. مسئلہ کہاں کھڑا ہوا؟ مسئلہ یہ کھڑا ہوا جب یہ ان کو خیال ہوا، محسوس ہوا کہ پیٹف کے اس بل کے لیجسلیشن میں ہم نیب کی لیجسلیشن بھی کروا جائیں. حکومت پھنسی ہوئی ہے، حکومت کو ٹائم کی بارڈ کیسز دکھائی دے رہے ہیں اور وہ اس دباؤ میں آ کر نیب پہ کمپرومائز کر لیتی. ہم نیب پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن جو انہوں نے اپنا مسودہ دیا پی 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 اور نون نے، اس میں جو 34 ترامیم انہوں نے پیش کی ہیں، دیانتداری سے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ان پر عمل درآمد کر دیں تو نیب کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اس ملک میں احتساب کا عمل دفن ہو جاتا ہے اور یہ ملک کے مفاد بھی نہیں ہے. جہاں اصلاحات درکار ہے، نیب کی بہتری درکار ہے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن مشروط نہ کیجیے. ایک ہے نیشنل انٹرسٹ، ایک ہے پرسنل انٹرسٹ، دونوں میں تمیز کیجیے. ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہم نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، اور جہاں تک پرسنل انٹرسٹ کا تعلق ہے، پرسنل پروٹیکشن کا تعلق ہے، اس کے لیے بھی ہم کہہ رہے ہیں دروازے کھلے ہیں. کل کی میٹنگ کا واک آؤٹ کس نے کیا؟ آج کون کہتا ہے ہم کمیونیکیشن کے لیے تیار نہیں ہیں؟ پیٹف کے بارے میں وہم و گمان کس نے پیدا کیا؟ کلبھوشن یادیو کا تقاضا کس نے کیا جس کا اس سے کوئی تعلق جڑتا ہی نہیں ہے؟
कल बिलावल जरदारी ने उसका जब जिक्र किया तो शायद ना समझी में किया. आई थिंक ही वाज इल इन्फॉर्म्ड, या नॉट प्रॉपर्ली ब्रीफ्ड, और उन्होंने तकाजा किया. और आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा जवाब दे दिया कि ये हमारी नहीं, ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तकाजे हैं जो हमने जिन पर हमने कंप्लायंस करनी है, एक्सेस देना है, फेयर ट्रायल, रिकंसिडरेशन की तकाजा उनने किया है. मखदूम साहब, आज तो ये माशाल्लाह इब्तदा हो गई, कल ये इंशाल्लाह कानून हमारी पार्लियामेंट से मंजूर हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है. ये फरमाइएगा कि हम कितने करीब आ रहे हैं अब कि हम FATF से कह सकें और FATF खुद जांचे कि अब ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने की, हमारा इससे छुटकारा हो. हम कितनी दूर हैं? मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह अगर ये कल पास हो जाते हैं बिल, हम तो भेज देते हैं और APG अपनी रिपोर्ट भेजेगी प्लेनरी को, और प्लेनरी ने इसको देखना है. प्लेनरी इस बात पर कायल हो चुकी है कि हुकूमत पाकिस्तान संजीदा है. मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग के बारे में हम बिल्कुल संजीदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैं समझता हूं इसके बाद कोई जवाब नहीं उठता. और मेरी बहुत से वज़राए ख़ारजा से बात हुई है इस पर कि देखिए ये पाकिस्तान ने ये इक़दामात उठाए हैं और कभी किसी माजी में हुकूमत ने ऐसा नहीं किया. आप पाकिस्तान के लिए गुंजाइश पैदा करें, और वो कायल हैं. मैं समझता हूं कि इन इक़दामात के बाद अब पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट पे रहने का कोई जवाब नहीं रहेगा इंशाल्लाह. और ये मखदूम साहब, एक अहम सवाल आपसे पूछना है आज के लिहाज से. पार्टी के आप सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, काबीना के सीनियर तरीन मेंबर हैं. ये फरमाइएगा कि आज जो डेवलपमेंट हुई, आपके दो साथी डॉक्टर तानिया इदरूस और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा बहुत ही इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स के लोग हैं, आज रिज़ाइन करके चले गए. प्राइम मिनिस्टर के सोर्सेज ने हमें बताया कि उनसे रिज़ाइन लिया गया अपेरेंटली मिसकॉन्डक्ट की बुनियाद पर. आपकी क्या मालूमात है तो लॉस कैबिनेट का, ये बड़े अच्छे से लोग थे, बड़े एक्सपीरियंस लोग थे जिनको कि आज जिन्होंने आज इस्तीफा दिए? बिल्कुल खान साहब, दोनों तानिया इदरूस साहिबा और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कंट्रीब्यूट किया है और इंटरनेशनल रिकग्निशन है और प्रोफेशनल्स हैं और पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट किया और कर सकते हैं. अब यहाँ हमने इस गवर्नमेंट ने और इस पार्टी ने नई रवायात कायम की है. जैसे हमने कहा कि अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज कौम के सामने रखो, पहले कभी नहीं होता था. ये तकाजा, एक नया स्टैंडर्ड हमने सेट किया है. मिसाल के तौर पर हमने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जहां आएगा तो फिर आपको एक तरफ होना होगा. जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आई तो वजीर आजम ने तकाजा किया कि ये इखलाकन हमारा फर्ज बनता है कि आप इस ओहदे से अलहदगी इख्तियार करें. और उन्होंने बड़ी खंदा पेशाली से, फराखदिली से मुस्तफी हुए. और उसके बाद उनका खत पढ़े, तानिया बीबी का खत पढ़े, उन्होंने कहा मैं फिर भी मुझे एजाज दिया मुल्क की खिदमत करने का और मैं आइंदा भी हर कैपेसिटी में, अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में भी मुल्क की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ. ये एक अच्छी रिवायत है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत डाल रही है और इंशाअल्लाह इन रिवायात को आने वाली हुकूमतों को अमल यकीनन बहुत अच्छी रिवायत है. और ऑब्वियसली शुगर कमीशन की रिपोर्ट उसकी सबसे बड़ी गवाही है, जिसके नतीजे में जहांगीर खान तरीन साहब की अमलन सुबकदोशी हो चुकी है पार्टी के साथ. ये भी फरमाइएगा कि ये जारी अमल है ना, और जितने आपके अरकान हैं जो काबीना में हैं, जो मुशीर हैं, जो माविन खुसूसी हैं, जो काबीना के मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर अच्छी तरह से छान रहे हैं ना कि किसी और का भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि एक आध नाम बहुत प्रोमिनेंटली आता रहा है. हम यही असूम करें कि अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है तो अभी प्राइम मिनिस्टर की तसल्ली है कि कोई मफादात का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस आया नदीम बाबर साहब का, तो उनसे कहा गया कि क्योंकि पावर सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है, आप इसमें मेहरबानी कीजिए, इसमें ना बैठे, और उन्होंने वॉलंटरली एग्री किया. ये भी एक नई रिवायत है, माजी में ऐसा नहीं होता था. आप देख रहे हैं कि शुगर का मामला आया, शफाफ तरीके से इंक्वायरी की गई, फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई और अब खतूत जारी हो गए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, FIA को, FBR को कि आप अगला कदम उठाएं और बाकायदा उस फोरेंसिक रिपोर्ट की जो चीजें सामने आई हैं उनको अमली शक्ल दें. ये बहुत बड़ी बात है. आटे का मसला आया, कॉग्निजेंस दिया गया. पिछली काबीना की मीटिंग में जब ये तेल की कीमतों का उतार चढ़ाव हुआ तो उसका भी कॉग्निशन दिया गया और एक नया कमीशन तश्कील पाया है तो उन पूरी वजूहात की तह तक पहुंचेगा कि जब तेल की कीमतें गिरी हुई थी
تو اس کا ریلیف لوگوں کو اگر نہ مل پایا تو کیوں نہ مل پایا؟ اگر بر وقت تیل دستیاب نہیں تھا اور اگر لوگوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو کس نے فائدہ اٹھایا؟ تو اس کا بھی کمیشن بن چکا ہے. یہ چیز پہلے کہاں ہوتی تھی؟ تو گویا مخدوم صاحب اب جو یقیناً گویا مخدوم صاحب اب ندیم بابر صاحب کا جو اثر رسوخ ہے یا جو ان کا دائرہ اختیار ہے اس میں پاور سیکٹر یعنی بجلی کا شعبہ شامل نہیں ہے، اور شہزاد قاسم صاحب کا جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اب یہ شعبہ ان کے پاس ہے. ندیم بابر صاحب کا پاور کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی صحیح کہا. بہت شکریہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت امپورٹنٹ معاملات FATF کے حوالے سے، اور آج جو کابینہ میں ارتیاج پیدا ہوا ہے، 2 معاونین خصوصی وزیر اعظم کے آج استعفیٰ دے کے گئے ہیں، ایک اسپیشل اسسٹنٹ. یہ یقیناً ایک بڑی خبر تھی، دونوں انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لوگ تھے، مگر بتایا یہی گیا ہے وزیر اعظم کے ذرائع کی جانب سے، حکومتی ذرائع کی جانب سے، کہ مس کانڈکٹ ہوا تھا، کرپشن نہیں ہے، لیکن بہرحال مفادات کے ٹکراؤ کی ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی تھی. وزیر اعظم نے سوالات پوچھے، جوابات تسلی بخش نہیں تھے. ڈاکٹر ظفر مرزا اور تانیہ ادروس سے کہا گیا کہ وہ فوری طور پر اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں. کمرشل بریک. کراچی کو کیسے سنوارا جائے، کیسے سنبھالا جائے، کراچی کی تباہی کو کیسے بچایا جائے. عمران خان وزیر اعظم PTI نے اب کمر باندھ لی ہے کہ اس کا حل ڈھونڈنا ہے، اور اس کا حل وہی ہے جو آئین میں ہے. آئین کے تحت خود مختار مقامی حکومتیں تشکیل دینی ہے. کراچی میں خود مختار پورے اختیارات، پورے مالی وسائل کے ساتھ خود مختار حکومت ہوگی. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے لیے آئین کے شق 140 کا استعمال، اور اس کے لیے خود وزیر اعظم سپریم کورٹ میں بہت ہی پرزور طریقے سے یہ مقدمہ لڑیں گے. اور یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. پوری PTI نے کمر باندھ لی ہے کہ آئین کی اس شق پہ عمل درآمد کیا جائے گا. ویسے تو وزیر اعظم کے پاس آئین کی ایک دوسری شق کے تحت اختیارات ہیں کہ وہ ایسے معاملات میں براہ راست اپنے اختیارات کا استعمال کریں. کراچی کا مسئلہ حل ہونے کو ہے، اور وزیر اعظم نے اس کی کمر باندھ لی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. وہ دن گزر گئے جب کراچی روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، لیکن اب یہ ابلتے گٹروں کا، ابلتے نالوں کا، گندے نالوں کا شہر بن چکا ہے. چٹکتی ٹوٹی سڑکوں کا شہر ہے. وہ شہر ہے جہاں پر باسیوں کو پینے کا پانی خرید کے پینا پڑتا ہے. یہ وہ شہر ہے جو کہ پاکستان کے خزانے میں 65% اور سندھ کے خزانے میں 95 سے 98% دیتا ہے، مگر یہاں پہ سرکاری ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پینے کو پانی لوگوں کو نہیں ملتا ہے. اور پچھلے 12 سال سے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ کراچی کے ساتھ وہی ہے جو کہ کراچی والے اور دنیا والے دیکھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے رویہ یہ رہا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس نے کبھی ہمیں ووٹ نہیں دیا. ان کی بات بھی بالکل درست ہے. کبھی پیپلز پارٹی نے کراچی سے نہ اکثریت حاصل کی ہے، نہ ہی کوئی سگنیفیکنٹ ریپرزنٹیشن حاصل کی ہے، اور اس کی قیمت کراچی ادا کر رہا ہے. اور پچھلے 12 سال سے کراچی کا بچہ اس کی گواہی دے رہا ہے. تبدیلی آئی تھی 2018 میں جب کراچی والوں نے بھرپور انداز میں عمران خان کو اور اس کی تحریک انصاف کو ووٹ دیا تھا. MQM الطاف کی جگہ انہوں نے PTI کو چنا تھا. اس کے باوجود حالات میں تبدیلی نہیں آئی. حالیہ بارشیں ہوں، پچھلے سال کی بارشیں ہوں، پینے کے پانی کے معاملات ہوں، ابلتے گٹروں کے معاملات ہوں، گندگی کے ڈھیروں کے معاملات ہوں، حالات میں تبدیلی نہیں آئی. لوگ چیخ کے عمران خان کو بلا رہے ہیں، PTI کو بلا رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ کا ہوا کیا. لگتا یہ ہے کہ عمران خان تک یہ چیخ پہنچی ہے. PTI کی حکومت کا اب یہ فیصلہ ہے، مصمم ارادہ ہے کہ کراچی کو اس کا آئینی اختیار دیا جائے، اور وہ آئینی حق جو کراچی کو اس کو ملنا چاہیے، جس کے ذریعے یہاں پہ ایک خود مختار حکومت ہو، جس کے پاس پورے وسائل ہوں، جس کے پاس اپنے فنڈز ہوں، جو کہ شہر کو رن کر سکے، جو آئین کی شیخ 140A کی ترجمانی کرے. آئین کی کیا ریفلیکشن جس میں نظر آئے وہ کراچی میں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ حکومت سندھ وہ کراچی کو دے گی نہیں، نہ دینا چاہ رہی ہے. اب عمران خان نے خود وزیر اعظم پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے، کراچی کا مقدمہ لڑیں گے اور کراچی کو اس کا یہ حق دلائیں گے. اس کے ساتھ ہی یہ یاد رہے کہ عمران خان کے پاس وزیر اعظم کی حیثیت سے آئین کی شیخ 149 کے تحت اختیارات موجود ہیں کہ اگر ایسے معاملات چلتے رہے تو وہ براہ راست کارروائی کر کے کراچی کا نظام اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں. مگر یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. کمر باندھ لی ہے عمران خان نے، PTI نے، کہ کراچی کو اس کا حق دلانا ہے. اور اس سلسلے میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پچھلے 24-48 گھنٹوں میں. کراچی کے بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے با اختیار شہری حکومت کے نظام کا مطالبہ قانونی جنگ میں بدلتا جا رہا ہے.
आइन का आर्टिकल 140 सूबों को पाबंद करता है कि इख्तियारात को निचली सतह पर तकसीम किया जाए और बल्दियाती इदारों को इंतजामी और माली इख्तियारात दिए जाएं। 18वीं तरमीम के तहत सिंध ने विफाक से इख्तियारात तो ले लिए, मगर वसाइल ना मुकामी हुकूमत को मुंतकिल हुए और ना ही अजला तक फंड्स की मुनसिफाना तकसीम हुई। यही शिकवा वजीर आज़म इमरान खान का भी है। मैं बड़ी देर का कह रहा हूँ कि कराची के मसले हल हो ही नहीं सकते जब तक कि आपके कराची के डायरेक्ट इलेक्शंस ना हो और खुद कराची के मसले, पानी का, सब कुछ, ये सिर्फ एक, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, ये सारी दुनिया में यही सिस्टम है। आज आपके कराची के सारे प्रॉब्लम्स अगर आप चले जाएँ तो क्योंकि पावर डिवॉल्व नहीं हुई, फैसले कहीं और हो रहे हैं, अगर एक पार्टी का पावर बेस कुछ और है तो वो उसी को केटर करती है। कभी भी हल नहीं होगा जब तक कि आप डायरेक्ट इलेक्शन से आए, उनको एम्पावर करें, वो अपने फाइनेंस इकट्ठे करें, एक जगह से एक शहर चले। कराची बहाली केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने चीफ सेक्रेटरी सिंध से इस्तफसार किया था कि क्या आर्टिकल 140A सिंध में लागू नहीं होता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि कराची कोई गांव नहीं, पाकिस्तान का नगीना होता था। इस शहर का भी कुछ सोचें, सिर्फ जेबें ना भरें, कराची में भी कुछ पैसा लगाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि वजीर आला सिंध लिख कर दे कि कराची में बल्दियाती निज़ाम को फाल क्यों नहीं कर रहे। अगर वो दुरुस्त जवाब नहीं देते तो उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं। इस साल फरवरी में वजीर आज़म इमरान खान और वफाकी वजीर असद उमर ने कराची में शहरी और ज़िले हुकूमतों को बाख्तियार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें आर्टिकल 140A से मुतसादिम सिंध लोकल बॉडीज एक्ट की शिक 74 और 75 को कलादम करार देने की इस्तदा की गई है। गुज़िश्ता रोज वजीर आज़म ने इस पिटीशन की जल्द समाअत की अपील के लिए अटॉर्नी जनरल को हिदायत दी। अब कराची की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि MQM और पाक सरजमीन पार्टी भी कराची के हक के लिए कोशां हैं। कानून में तब्दीली लाई जाए, आइन की 140A की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसको किया जाए, ताकि जो भी इलेक्ट होके आए, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, तो जो लोग जिनको वोट डालें कराची वाले, उनसे वो अपने मसाइल का हल तो ले सकें। साफ लिखा हुआ है आइन के आर्टिकल 140A में कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स नीचे मुंतकिल किए जाएं, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। आइन में आर्टिकल 140A में तरमीम करने की जरूरत है और ये 4 लाइनें जो लिखी हुई इसकी पूरी तशरीह डालने की जरूरत है, ताकि कोई भी वजीर आला अपनी मर्जी की तशरीह ना कर सके। कराची के एहसास महरूमी को दूर करने के लिए आइन का आर्टिकल 149 विफाक को बराह रास्त एक्शन लेने का भी इख्तियार देता है। आर्टिकल 149 में अमन व अमा, मईशत, ज़राए आमदोरफ्त, दिफा समेत कौमी अमूर पर विफाक के एग्जेक्टिव इख्तियार की सूबों पर फौकियत दर्ज है। कोरोना अस खुद नोटिस केस के तहरीरी फैसले में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने करार दिया है कि आर्टिकल 149 के तहत फेडरेशन सूबों पर अपने आला इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुकम्मल मिजाज है और तमाम सूबों को विफाक की एग्जेक्टिव अथॉरिटी पर लाजमी तौर पर बिला रुकावट अमल करना होगा। वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने हमारे प्रोग्राम में वफाकी हुकूमत को आर्टिकल 149 के तहत कराची का इंतजामी कंट्रोल संभालने की तजवीज़ दी थी। आर्टिकल 149 है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेशली सब आर्टिकल 4 है आर्टिकल 149 का, जो वफाक को इजाज़त देता है कि कहीं भी सूबे में अगर इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर या इकानमी के इशूज़ हों तो वो इंटरफियर कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है और हर किस्म के अमल और ऑर्डर्स पास कर सकता है। और ये आज नहीं तो कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा। अब आइन की हकीकी रूह के मुताबिक सिंध के मौजूदा बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ ने लोकल गवर्नमेंट 2020 का मुसव्वदा तैयार किया है, जिसमें आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात की निचले दर्जे तक तकसीम को बुनियाद बनाया गया है। इस बहुत अहम कानूनी जंग की इब्तिदा, कराची के हुकूक के लड़ने की इब्तिदा, वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की कमर बांधने की इब्तिदा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है PTI के सिंध में सबसे मुमताज़ रहनुमाओं में से एक, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं, जनाब सैयद फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने तो एक बिल बना लिया है जिससे ज़ाहिर है कि आप सिंध असेंबली में पेश करेंगे, जिससे कि इस बल्दियाती कानून में तरमीम की जाए। ये तो एक आई एम श्योर कि आपको ख़ुद पता है कि इसका कोई ना हल होना है ना इसका कोई नतीजा निकलना है,
تو آخر آپ نے کیا کیوں ہے یہ؟ سندھ اسمبلی میں کیسے آپ اس کو منظور کرائیں گے؟ کامران بھائی بہت بہت شکریہ کراچی کی درد کی اپنے پروگراموں میں عکاسی کرنے کا۔ بات ساری یہ ہے کہ پہلا سوال اگر کسی عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جائے 140A کے تحت تو وہ سوال پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو آپ کیا چاہتے ہیں اس کا جواب جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمارا کیس کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ پورا مسودہ تیار کر کے سندھ اسمبلی میں داخل کر دیا ہے کہ آؤ اس کے مقابلے کا تم دوسرا کوئی قانون لے آؤ اگر ہمارا قانون ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ڈیبیٹ تو شروع ہو لوکل باڈیز کو با اختیار کرنے کی۔ اس آرٹیکل 140A کو صحیح معنوں میں اس ملک کے لیے، پورے ملک کے لیے جنگ ہے، اور خاص طور پہ سندھ میں ہے کہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جب تک با اختیار نہیں ہوگی یہ شہری مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہ لیکن سید فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ جس وقت آپ ابتدا کر رہے ہیں، جس پارلیمانی عمل کا آپ آغاز کر رہے ہیں، جمہوری عمل کا، عدالتی عمل کا، یہ اس وقت کر رہے ہیں جب یہ شہر 12 سال ہو چکے ہیں اس کیفیت سے گزرتے ہوئے۔ یہ 12ویں سال میں اس پورے عمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہمیں سب پتہ ہے کہ کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، تو اس 17ویں، 18ویں، 20ویں سال میں بھی یہ مسئلہ اس راستے سے حل ہو گیا تو کیا بات ہے؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو پوری اسٹریٹجی کال آؤٹ کر دیتا ہوں۔ اب یہ سندھ گورنمنٹ کی چوائس ہے کہ وہ کس کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں آپ ہی کے پروگرام میں پچھلے 2 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے حالات کے تحت وفاق کو انٹروین کرنا چاہیے، اور میں نے اس کے لیے آرٹیکل 149(4) کا حوالہ دیا، میں نے آرٹیکل 435 جو کہ فائنینشل پاورز والا ہے اس کا حوالہ دیا، اور پھر گورنر رول، اگر یہ دونوں کامیاب نہ ہو تو گورنر رول لگایا جائے۔ تو یہ جو تینوں آرٹیکلز ہیں آئین کے، اس میں سے 149(4) پاکستان کی تاریخ میں پہلے استعمال نہیں ہوا، اور 435 بھی استعمال نہیں ہوا تھا۔ گورنر رول خود پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پنجاب میں لگایا تھا، وہ ہمارا آخری حربہ ہوگا، اس سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری اداروں کو مضبوط رکھنا چاہیے، پارلیمان کی سپریمیسی کو یقین رکھتے ہیں ہم اس کے اوپر، اور ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ اب یہ 3 پرانچ پریشر ہے جو کہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کے اوپر بلڈ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے بارہا اور آج بھی ہمارے تمام اسمبلی کے ارکان نے واک آؤٹ کیا۔ ہم بلیو کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو آرٹیکل 149(4) اگر 140A پہ فوری ایکشن نہیں ہوتا تو امیجیٹ ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے 149(4) استعمال کرنا پڑے گا، اور کرنا چاہیے۔ نقوی صاحب، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، بہت سے کراچی والے آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے، کیونکہ جو شہر کا حال ہے، جو آج بھی حال ہے، جو ابھی کراچی میں نالوں کے بعد حال ہوا ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے۔ مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی آواز سے تو ہم نے نہیں سنا کہ انہوں نے کمر ٹھان لی ہے، اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ 140A کو جو ہے سپریم کورٹ پہ کہا جائے کہ اس کی پرائیورٹی پہ سنیں، وہ خود اس کے وہ پٹیشنر ہیں۔ لیکن یہ کتنی اس وقت سیریسنس ہے پرائم منسٹر میں، ان کی گورنمنٹ میں، کہ اب اس مسئلے کا حل کرنا ہے؟ آفٹر آل آپ کو ووٹ دیے ہوئے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور شہر کا آپ حال دیکھیں، اس کا حال تو دیکھیں کہ کیا حال ہے۔ یعنی کہ 12 سال کی حکومت کے بعد ایک سرکاری بس نہیں چلائی، اور کتنے 5 سالوں سے لارے لپے کہ آج 5000 بسیں آ رہی ہیں، آج 10,000 بسیں آ رہی ہیں، آج 18,000 بسیں آ رہی ہیں۔ فار گاڈ سیک، نہ پینے کا پانی، نہ یہ آپ نالے دیکھیں کس طرح سے یہ ابلے ہیں۔ تو آخر کب تک ہم یہ تماشا دیکھتے رہیں گے کہ وزیر اعظم کچھ کرنے والے ہیں یا کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ میرے جیسے لوگ بھی، جو بھی حالات ہوں گے، ہم سڑک پر نکلنے کے لیے تیار ہیں اب۔ اس لیے کہ اگر میں کہ الیکٹرک کے مسئلے کے اوپر کہ الیکٹرک کے دفتر کے باہر دھرنا ڈال سکتا ہوں، تو جس صوبے نے 2007 سے PFC کا ایوارڈ نہیں دیا اور سندھ کے تمام علاقوں کو محروم کیا ہوا ہے اس کے حق سے، جس نے پوری بلدیاتی نظام کو 2013 کے قانون کے تحت تہس نہس کر کے رکھ دیا، اس کے اسپرٹ کو ختم کر دیا، اس شہر کو، جس کی آپ نے بالکل صحیح فگرز دی ہیں کہ سندھ کا ٹیکس کلیکشن 98% اس شہر سے ہوتا ہے،
اور وفاق کا جو ہے 58 پوائنٹ کچھ ہے، اپنے 60% کا میں اس سے بھی ایگری کرتا ہوں، اور 30% پلس ٹیکس ڈائریکٹ جنریٹ ہوتا ہے، کلیکشن کی بات نہیں کر رہا، ڈائریکٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کا اس کے بعد اگلا شہر جس میں ٹیکس سب سے زیادہ جمع ہوتا ہے وہ لاہور ہے۔ لاہور کے حالات اور کراچی کے حالات میں کوئی مناسبت نہیں ہے، لگتا ہے کہ ہم موئنجو-ڈارو میں ہیں اور وہ کسی اور دور میں۔ تو یہ پاکستان کا مستقبل اس شہر سے لنکڈ ہے، اس سے کہ اس شہر میں پاکستان کی اس وقت 2 فعال بندرگاہیں اسی شہر میں ہیں، اور جتنا امپورٹ ایکسپورٹ ہوگا وہ اسی شہر سے ہوگا۔ کم سے کم مجھے اگلے 5 سال تک تو یہی لگ رہا ہے، اور اگر اس شہر کے انفراسٹرکچر کو صحیح نہیں کیا گیا تو بڑی دقتیں ہوں گی۔ یقیناً۔ بہت بہت شکریہ جناب سید فردوس شمیم نقوی، قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی کے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے حالیہ بارشوں نے اس شہر کے زخم ہرے کر دیے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے یہاں کے نالے امٹ پڑے، کس طرح سے وہ آبادیوں میں گھس گئے اور کس انداز کی تباہی مچائی، اور حکومت سندھ یہ منظر دیکھتی رہی۔ آج سندھ ہائی کورٹ اس پہ بہت برہم ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پہ پورے پاکستان میں ہنگامہ ہے، سوشل میڈیا اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تو شہر کراچی جس کی ابتدا آپ وقفے سے قبل سن رہے تھے، اس کا حال یہ ہے کہ یہاں پہ 60 سے 70 ملی میٹر بارش ہو، جو کہ معمولی بارش سمجھی جاتی ہے، وہ کراچی میں غلاظت کے اور تباہی کے نظارے چھوڑ دیتی ہے، جیسا کہ حالیہ دنوں میں ہوا۔ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ خود اپنی تباہی کی تصویریں، اپنی تباہی کی ویڈیوز اس پہ ڈال رہے ہیں۔ کراچی کے ضلع وسطی، غربی، اس کے علاوہ اولڈ سٹی ایریا کے گلی محلے، سڑکیں، نالے ابلنے کی وجہ سے یہاں کے گھروں میں گھس گئے ہیں، آبادیوں میں گھس گئے، تباہیاں ہر طرف مچتی نظر آئی ہیں، کیچڑ نظر آئی ہے، اور یہ وہ منظر ہے جو کہ عام میڈیا تو خیر دکھائی رہا ہے، سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے، اور پورے پاکستان میں یہ کراچی کی تباہی پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کراچی کی یہ حالیہ تباہی قومی موضوع بن گیا ہے، اسی لیے اس کا ذکر آج سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہوا، جہاں پر ایک متعلقہ کیس کی سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس خالد حسین شیخ نے ریمارکس دیے کہ برساتی نالوں میں کچرے کی وجہ سے کراچی ڈوب گیا ہے۔ جج صاحب کا کہنا تھا کہ کراچی کا ڈوبنا بڑا المیہ ہے اور کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یہ سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج نہیں کہہ رہے، یہ کراچی کا ہر شہری کہہ رہا ہے۔ جسٹس خادم حسین نے حکومت سندھ سے پوچھا کہ کراچی میں گاڑیاں بارش کے پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں، لوگ گھروں سے اپنے بچوں کو نہیں نکال پا رہے تھے۔ جج صاحب نے کہا کہ لوگوں کے گھر اور سامان سب تباہ ہو گیا، یہ پورا پاکستان جانتا ہے، لیکن ہر ادارہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہا ہے۔ جسٹس قاسم حسین نے ریمارکس دیے کہ ہر طرف غیر قانونی تعمیرات اور کچرا نہ اٹھانے کی وجہ سے کراچی ڈوبا، جو کہ بالکل صحیح عکاسی اس پوری صورتحال میں۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر شہر کراچی میں جو نالے جن سے برساتی نالے گزرنے تھے وہ کچرے سے لدے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے یہ نالے ابل پڑے، اور وہ کیفیت ہے جو کہ آپ نے دیکھی۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ برساتی نالوں کو یا تو صاف نہیں کیا گیا یا برساتی نالوں پر قبضہ ہو چکا ہے۔ جی ہاں، برساتی نالوں پر قبضہ حکومت سندھ نے بھی کیا ہے، اور ستم در ستم یہ ہے کہ سندھ حکومت کا محکمہ بلدیات خود برساتی نالے پر قبضہ کر کے تعمیر کیا گیا ہے۔ برساتی نالے پر قابض ہے حکومت سندھ کا محکمہ بلدیات۔ اس المیے کی آپ کو تصویر دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں مانسون کی بارش نہ پہلی بار ہوئی ہے، نہ ہی ایسا ہے کہ کراچی کے برساتی نالوں سے رہائشی علاقوں کے ڈوبنے کا سندھ حکومت کو خدشہ نہیں تھا، لیکن شاید جان بوجھ کر برساتی نالوں کو صاف نہیں کیا گیا اور شہر سیلابی کیفیت سے دوچار ہو گیا۔ یہ صورتحال کسی دریا یا ندی کا بند ٹوٹنے کی نہیں بلکہ برساتی نالوں کے ابلنے کا نتیجہ ہے، جن کی بڑے عرصے سے کوئی صفائی نہیں ہوئی۔
और इन पर तजावुज़ात भी कायम हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 38 बड़े और 500 छोटे बरसाती नाले हैं। शायद ही कोई नाला साफ हो। सिंध हुकूमत ने बरसाती नालों की सफाई के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए, लेकिन रकम कहाँ खर्च हुई इसकी गवाही शहर दे रहा है। दिलचस्प और अफसोसनाक बात तो ये भी है कि सिंध के महकमा बल्दियात का सेक्रेटेरिएट भी बरसाती नाले पर कायम है। कल बारिश हुई थी, नाले ने बैक मारा था, पूरा नाला पूरा बाहर आ गया था, जब ओवरलोड हो गया था। कल सारा गन यहाँ भरा हुआ था, ये देख सकते हैं अभी पानी थोड़ा बहुत, और इधर भी पानी है। गवर्नमेंट कैसे बना सकती है? चलो प्राइवेट किसी ने बना दिया तो समझ में आती है, गवर्नमेंट ऐसे काम कैसे कर सकती है? अब इनको खुद सोचना चाहिए कि यार मतलब ये कि अब आप खुद ही से शुरू करें, सबसे पहले तो इसको ख़त्म करें ताकि दूसरों को, अब लोग यही कहते हैं जी आपने तो बना रखी है, हमें क्यों हटा रहे हैं भैया। कराची में नालों की बदतर सूरत हाल पर महकमा बल्दियात सिंध के सेक्रेटरी रोशन अली शेख क्या कहते हैं? देखिए, सिर्फ ये जो इंक्रोचमेंट्स के अलावा हमारे यहाँ डिज़ाइन के मसाइल हैं, रोड्स के मसाइल हैं, कहीं मतलब कि आइसोलेटेड जब ये प्लानिंग होती है और बजाय इसके कि होलिस्टिक आपका प्रोग्राम हो, डिज़ाइन हो, तो जो प्रोजेक्ट आता है वो पिछले वाले के डिज़ाइन का ख्याल नहीं करता। आपका ये ऑफिस जहाँ पर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, इस वक्त हम नाले पर खड़े हैं और ये बिल्डिंग पूरी, तो आप क्या समझते हैं कि जब ये हाल हो महकमे बल्दियात की सेक्रेटेरिएट का, तो फिर शहर का क्या हाल होगा? इस पे मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि जो भी जिसने भी उस वक्त डिसीजन लिया इस बिल्डिंग के यहाँ बनाने का गलत था, नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हम फिर मॉरली हमारे पास जो है ना वो स्ट्रेंथ नहीं रहती कि हम किसी और जगह एनफोर्समेंट करें। जिस सूबाई हुकूमत के महकमा बल्दियात का दफ्तर खुद बरसाती नाले पर कब्जा करके तामीर किया गया हो, उससे शहर के बल्दियाती मसाइल हल करने और गैर कानूनी तामीरात को रोकने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इस मौजूद पर बात करते हैं। हमारे साथ इख्तियार खोकर मौजूद हैं, बहुत सुनिएगा, बताइएगा इख्तियार खोकर साहब, इस दफ़ा भी जो कैफियत हुई है बरसाती नालों का उबलने की, गोजर नाला, ये वो पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है, अदालतों में बात हो रही है, पूरा शहर उस पर चीख रहा है, सोशल मीडिया भरा हुआ है। हुकूमत सिंध में इसके अंदर क्या इस वक्त सूरत हाल है और वहाँ पे कितनी परेशानी, निदामत है इस हवाले से? निदामत तो कोई नज़र नहीं आ रही खान साहब, लेकिन ये टोटल क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। अब हुकूमत सिंध, आप अंदाज़ा इससे लगाएं कि हुकूमत सिंध ने बरसाती नालों की जो सफाई का सिलसिला शुरू किया है वो 2 जुलाई से शुरू किया है। 2 जुलाई यानी मानसून आ गई, उसके बाद एमरजेंसी बुनियाद पर सिलेक्टेड ठेकेदारों को ठेके दिए गए और 2 जुलाई से सफाई का काम शुरू किया। उनका दावा है कि इस वक्त तक सिर्फ 25% नाले साफ़ हो चुके हैं। तो मैंने सेक्रेटरी बल्दियात से पूछा कि भाई जब 25% हुए थे, इसका मतलब है कि आप लोगों ने, गवर्नमेंट ने जानबूझकर ये फैसला कर लिया बारिश आएगी तो पूरा शहर को डुबोना है। ये काम बेसिकली उसूलन जनवरी में शुरू होना चाहता है। वो कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था, वो बाद में अप्रूव हुआ, देर से हुआ, बाद में ठेके दिए गए, तो इस वजह से मैंने कहा हुकूमत सिंध ने वो जो ठेके हैं उसके लिए अभी जो खर्चा करे वो भी अपने बजट से करे, बाद में वर्ल्ड बैंक से रिइंबर्स किया जाएगा तकरीबन 1 अरब रुपए का। तो ये काम अगर 6-7 महीने पहले शुरू किया जाता तो बाकायदा टेंडर तलब करके ठेके दिए जाते और काम तो अभी तक तो ये नाले साफ़ हो जाते। लेकिन ये इंतज़ार करते रहे कि जी इमरजेंसी हो, ताकि इमरजेंसी क्लास के बुनियाद पर बगैर ठेके के सिलेक्टेड ठेकेदारों को ये ठेके दिए जा सके और अपना हिसाब किताब किया जा सके, और भले शहर डूबता रहे तो डूबता। तो ये बेन सबब जो है ना, यकीनन वही है हमेशा की कहानी। और गज़ब खुदा का कराची वालों क्या होगा, ये जो हमारे नाले साफ़ करने थे, ये वर्ल्ड बैंक के कर्जे से नाले साफ़ होने थे और फिर वर्ल्ड बैंक का कर्जा आने में देर हो गई तो कराची के नाले साफ़ नहीं हुए। ये नाले भी आलमी बैंक कायम करता है, साफ़ करता है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद करेंगे कि इस पस मंज़र में बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो इनकलाब ला रहे हैं। कल उसका इन्होंने ऐलान किया, क्या कैफियत थी, और कहा कि वो कायदे इनकलाब शहबाज शरीफ को बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो का ये रवैया, उनका ये अंदाज़ और कराची का ये हालत आप जो देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि ऐसा हाल क्यों हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो के इनकलाब और उनके कायदे इनकलाब शहबाज शरीफ की छोटे से वक्फे के बाद। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में कारकर्दगी और कराची के हाल अभी आपने वक्फ से कबल देखा, और इसी पार्टी के कायद बिलावल भुट्टो ने कल लाहौर में कहा कि वो मुल्क में इनकलाब लाएंगे। उन्होंने ये बात बड़े दिलचस्प अंदाज में कही और उन्होंने कायदे इनकलाब जनाब शहबाज शरीफ को बनाया।
کل شہباز شریف سے ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شہباز شریف اب صحت یاب ہو گیا ہے، وہ اب میرے ساتھ فون پہ مسلسل رابطے میں تھا، اب وہ کھڑا ہو گیا ہے، اب ہمارا قائد انقلاب شہباز شریف ہوگا۔ اس کا جواب جس انداز میں بلاول بھٹو نے یہ بات کی تھی، شہباز شریف نے بھی اس کو مذاق میں اڑا دیا اور قوم کے ساتھ ایسا لگا کہ یہ انقلابی مذاق ہوا۔ اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحت یاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب شہباز شریف تیار ہے، صحت یاب ہو گیا ہے، صحت یاب ہو گیا ہے۔ شہباز شریف خود میرے ساتھ رابطہ میں تھا، آن دا فون رابطہ میں تھا، اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا۔ جوان کندھے ہیں۔ اب شہباز شریف تیار ہے، میرے ساتھ رابطہ میں تھا۔ اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جوان کندھے ہیں۔ اب شہباز شریف تیار ہے، میرے ساتھ رابطہ میں تھا، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف خود میرے ساتھ رابطہ میں تھا، آن دا فون رابطہ میں تھا، اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا۔ جیسا کہ ہونا چاہیے تھا کہ بلاول اور شہباز شریف کے زبانی کلامی انقلاب کو ٹیلی ویژن چینل پر وہاں کے تجزیہ کاروں نے اسے طنز و مزاح کا موضوع ہی سمجھا، اسے طنز و مزاح کے طور پہ ہی ڈیل کیا، اور وہ ٹیلی ویژن چینلز پر جو تبصرے ہوئے اس میں نمایاں رہا یہ بلاول بھٹو کا انقلابی پروگرام۔ ان تمام تبصروں کی وجہ یہ ہے کہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ مذاق کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ وہ رہنما ہیں جو ایک دوسرے کو ڈاکو کہتے نہیں تھکے ہیں، ساری زندگی انہوں نے ایک دوسرے کو ڈاکو کہا ہے، اور اب ہی لمحے میں ہی آنکھ بدلتی جھپکتی ہی وہ اب کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو انقلاب کا لیڈر بنا رہے ہیں۔ قوم کے ساتھ مذاق ہے اور اس کا پس منظر بھی ہے۔ وہ پس منظر کیا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے۔ میاں صاحب، پنجاب کی عوام آپ کے چھوٹے بھائی سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف تو نواز سے بھی زیادہ ظلم کرتا ہے، شہباز شریف تو کسی عامر سے بھی زیادہ ظلم کرتا ہے۔ شہباز شریف کا سیاست ظلم کی سیاست ہے۔ بلاول بیٹا سندھ کا چیف منسٹر ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر لوٹ مار ہوگی، ہر طرف کرپشن کی انبار ہوں گے اور یہ ملک تباہ و بربادی کی طرف خدا نہ خواستہ جائے گا۔ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے، اس نے ماڈل ٹاؤن کا کیس میں جواب دینا ہے۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ آپ کو بھی اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوگا، آپ کو بھی اپنے ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا، آپ کو بھی اپنے ہر کرپشن کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے، اور بیٹا اپنا تو حساب پر لکھا ہو، تم کس کرپشن کی بات کرتے ہو؟ اگر ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے۔ اب اس پہ کیا تبصرہ کریں آپ خود دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد پھر انقلاب کی باتیں اور ایک دوسرے کو انقلاب کا لیڈر بنانا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ سے۔